اسلام میں بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں، دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں کے حقوق و فرائض کی ادائی کے اہتمام کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں خصوصاً سماج اور معاشرے کا حسن باقی رہتا ہے۔ اس صورت میں متعدد صفات بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت میں جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا اس کو پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس ضمن میں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی منصبی ذمہ داریوں کو بھی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کی خصوصیت میں ایک اعلیٰ خصوصیت خاتم النبیین ہونا ہے۔ اس صورت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی بھی معنی و صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر ہونا بیان ہوا ہے۔ شاہد کا مطلب گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچے دین کے گواہ ہیں۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والا، یعنی اہل ایمان کو اچھے اعمال اور اطاعت و فرما برداری کی بدولت اچھے انجام یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیر کے معنی ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آپ کفار و مشرکین کو ان کے کفر کے برے انجام یعنی جہنم کی وعید سنانے والے ہیں۔ داعین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سراج منیر سے مراد روشن چراغ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و حکمت کے نور سے منور ہیں اور لوگوں کو بھی کفر کی تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے والے ہیں۔ ان صفات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تبلیغ دین کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ سورہ احزاب میں اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اپنی اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان رحمتوں کے نزول کی درخواست کرنا ہے۔ سورہ احزاب کے آخر میں اہل ایمان کو جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے اس میں تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ممنوع کاموں سے باز رہنا اور سچ بول کر سیدھی سیدھی بات کرنا۔ انسان اگر یہ دو صفات اختیار کر لے اور اپنے قول و عمل میں تضاد ختم کر دے تو ہر قدم درست منزل کی طرف اٹھتا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ بہترین عملی نمونہ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ درود شریف پڑھنے کا حکم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ عقیدہ ختم نبوت: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول
اور خاتم النبی